امام المتقین کا لقب مولا کائنات کے لیے ہے، تو جو بھی متقی بننا چاہتا ہے اسے علی کی امامت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی صاحب ایمان بننا چاہتا ہے تو جو کل ایمان ہے اس کے پیروں پر اسے جھکنا پڑے گا۔ اگر کوئی علم کی بھیک حاصل کرنا چاہتا ہے تو باب مدینۃ العلم کے دروازے پر اسے آنا پڑے گا، اور اگر کوئی شجاع اور بہادر بننا چاہتا ہے تو امام الاشجعین کے ہاتھ پر اسے بیعت کرنی پڑے گی، اور جو اس طریقے سے علی سے قریب ہوتا چلا جائے گا اسی کو علی کا شیعہ کہا جائے گا۔ یعنی یہاں سے ہم اس لفظ کی طرف آنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ غور فرمائیے تو یہ لفظ جو شیعہ لفظ ہے یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہمراہی کو بیان کرتا ہے، کہ جہاں پر سمت درست ہو، جہاں پر ڈائریکشن وہی ہو کہ جو کسی اور کی ہے، اور وہ اس کا ہم نوا ہو، وہ اسی کے ساتھ ہو، تو اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے تو وہ اس کا شیعہ ہے۔ یعنی اب یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ یہ لفظ شیعہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ نہ یہ اچھا ہوتا ہے نہ یہ برا ہوتا ہے۔ یہ لفظ شیعہ لفظ جو ہے وہ تو اتنا بتاتا ہے کہ کوئی کسی گروہ میں ہے، کوئی کسی پارٹی میں ہے، کوئی کسی کا ہم سفر ہے، تو وہ جس کا ہم سفر ہے اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اچھا ہوگا تو یہ لفظ بھی اچھا ہو جائے گا، اور وہ اگر برا ہے تو یہ لفظ بھی برا ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں بنو امیہ کے ماننے والوں کو بھی شیعہ بنی امیہ کہا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ بنی امیہ کا شیعہ ہونے میں تو کسی افتخار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ کہا، تو صرف لفظ شیعہ کو لے کر نہ ہم اچھے کا فیصلہ کر سکتے ہیں نہ برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو اضافتوں کی بات ہے کہ مضاف الیہ کون ہے، کہ جس کی طرف اضافت کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ لفظ شیعہ حسین ہے یا قبیح، خوبصورت ہے یا بدصورت۔ اب اگر کوئی بنو امیہ کا شیعہ ہے تو بنو امیہ کے بدصورتی کے اثرات یقیناً لفظ شیعہ پر بھی آئیں گے، اور اگر کوئی علی کا شیعہ ہے تو علی خود اتنا حسین ہے کہ لفظ شیعہ بھی حسین بن جاتا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کو بہرحال تاریخ کے اندر وہ بہت سے افراد کہ جو امیر المومنین سے ذرا سا بھی علاقہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی شیعہ کہا، یعنی وقتی طور پر بھی کچھ عرصے کے لیے بھی اگر کوئی علی کے ساتھ ہو گیا تو وہ اتنے عرصے کے لیے علی کا شیعہ تو کہلایا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے گا کہ اگر تاریخی اعتبار سے کوئی شخصیت آپ کو ایسی نظر آ جائے کہ جس کا میلان قلبی امیر المومنین کی طرف بہت زیادہ تھا، اگرچہ وہ مولا کو کوئی خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے، تو ان کو بھی شیعہ کہا، بہت سے نے ان کو بھی شیعہ کہا کہ یہ علی کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی بعض ایسے تھے کہ جو امیر المومنین کے افضل ہونے کے قائل تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ علی کو وہ افضل تو مانتے تھے لیکن یہ کہ بہرحال خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے۔ یعنی ایک تو بالکل ٹیکنیکل جو ڈیفینیشن ہے کہ علی والا کوئی ایسا علی والا ہو کہ جو علی کو افضل بھی مانتا ہو، پیغمبر اکرم کا ولی بھی وصی بھی مانتا ہو، خلیفہ بلا فصل بھی مانتا ہو، تو یہ تو وہ ہے کہ جب کو بالکل آپ ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر شیعہ کہیں گے۔ لیکن اگر آپ عرفی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے مل جائیں گے کہ جو امیر المومنین کے ثناخوان تھے، امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے تھے، اور اس بنا پر ان کو شیعہ کہا کہ آپ ان سے پوچھیے کہ کیا آپ خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو قائل نہیں۔ بعض ایسے تھے کہ جو امیر المومنین کی نہ فقط یہ کہ فضیلت بیان کرتے تھے بلکہ ان کے افضل ہونے کے بھی قائل تھے، مگر پھر وہ کہتے تھے کہ افضل ہونا اپنی جگہ پر مگر خلافت بلا فصل اس کے ہم قائل نہیں ہیں، تو ان کو بھی شیعہ کہا گیا۔ تو یہ شیعہ کہلائے، لیکن ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن کہ جس کے تحت خلافت بلا فصل کا کوئی عقیدہ رکھتا ہو کہ ہم علی کو مانتے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد، اور پھر پیغمبر اکرم کے بعد دین کی تشریح، دین کی ترجمانی، دین کی تفصیلات، جو کچھ بھی ہمیں لینا ہے ہم علی ہی سے لیں گے، کسی اور سے نہیں لیں گے۔ یہ ہے ٹیکنیکلی شیعت کی ڈیفینیشن کہ بھئی پیغمبر اکرم کا آفیشیل اسپوکس پرسن آپ کس کو مانتے ہیں۔ آپ اگر مولا علی کو پیغمبر اکرم کا آفیشیل اسپوکس پرسن مانتے ہیں کہ دین کی ترجمانی یہی کریں گے، جو یہ کہیں گے وہی منشاء پیغمبر تھا، وہی منشاء قرآن، اگر یہ مانا جائے تو پھر وہ شخص واقعی شیعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ورنہ عرفی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لفظ شیعہ بہت عمومیت کے ساتھ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔